أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بھائیوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بہت بڑی سورت جس کا نام سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 113 آیت نمبر 113 114 115 3 آیات اس کی تلاوت کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پچھلے آیتوں میں بھی، اس سے پہلے آیتوں میں بھی یہود کا چل رہا تھا۔ اب یہاں سے 3 پو پارا ہو گیا، گزشتہ جمعہ کو 3 پو پارا ہو گیا، 3 پو پارے کے بعد سے آج کا ہے۔ یہود بول رہے ہیں نصارہ کے متعلق، ایک دوسرے کو بول لے رہے ہیں تمہیں کسی مذہب پر نہیں ہے، یا تمہارا مذہب بے بنیاد ہے۔ یہود بول رہے ہیں نصارہ کو، نصارہ بول رہے ہیں یہودیوں تمہارا مذہب بھی بے بنیاد ہے، تمہارا مذہب بھی بے بنیاد، تمہارا مذہب بھی بے بنیاد، کہیں کوئی بنیادش نہیں تمہارا مذہب کی، تمہارے مذہب کی بھی کیا بنیاد نہیں، بے اصل ہے، اصل نہیں تمہاری کیا بھی۔ انہوں دونوں بول رہے ہیں تو مثل قولہم، اللہ نے فرمایا ایک تیسرے، ان دونوں میں سے ہٹ کر ایک تیسرے بھی بول رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا مذہب صحیح ہے۔ وہ ہے کفار مکہ، مکے کے کفار، اس زمانے کے مکے کے کافرہ مشرکہ بولنے لگے، یہود بول رہے ہیں تمہارا عیسائیوں کو تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور نصارہ بول رہے ہیں یہودیوں کو تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب جب تمہاری مذہب کی بنیاد نہیں، تمہاری مذہب کی بنیاد نہیں ہے، کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی عیسائیوں کو بول رہے ہیں، عیسائی یہودیوں کو بول رہے ہیں
حالانکہ ان کو کتاب دی گئی، بول رہے اللہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہودیوں کو بھی آسمانی کتاب اتارے اللہ، یعنی ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصارہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارا اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتارا۔ تو جب ان کے پاس بھی کتاب ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو بول رہے ہیں بے بنیاد ہے تمہارا مذہب بول کر، ان کو بول رہے ہیں تمہارا بھی مذہب بے بنیاد ہے بول کر، اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ کتاب پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کے باوجود بھی یہ بے بنیاد بول کر بول رہے ہیں۔ اور جو مشرکین تھے ان کے پاس تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، انہوں بول رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، مگر کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ بھئی بتوں کو ماننے کی کیا دلیل، پتھر کو ماننے کی کیا دلیل، کیا ثبوت، جھاڑ کو ماننے کی کیا ثبوت؟ کیا تمہاری کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ یہ ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ آئیے، ان تمام چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ ہم اپنے اس پروردگار کی ہم پوجا کرتے ہیں اور اس پروردگار کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے۔ پتھر کسی کو پیدا کیا، جھاڑ کسی کو پیدا کیا، سانپ کسی کو پیدا کیا، کسی کو بنایا، بچھو کسی کو پیدا کیا۔ ارے اب کتنے ایسے جتنے بھی چیزیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معبود دیکھو کہ وہ معبود ہے کیا، وہ عبادت کا لائق ہے کیا؟ ہو عبادت کے لائق ہے تو پھر اس کی عبادت کرو، عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ معبود سمجھ میں ہی کی بات نہیں ہے۔ ہم اس ذات کی عبادت کریں گے جس نے پیدا کیا، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور ہمارے پروردگار وہ ہیں جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، ہم کو پیدا کیے۔ خالق پیدا کرنا الگ ہے، بنانا الگ ہے۔ جھاڑ کو اللہ پیدا کرے، بنائے، پیدا کرے۔ اس جھاڑ سے ایک کارپینٹر دروازہ بناتا، پیدا نہیں کرتا۔ پیدا کرنے میں اور بنانے میں فرق ہے۔ کارپینٹر کیا کرتا؟ اس کو جھاڑ کو کاٹ کر مشین میں ڈال کر صحیح بنا کر دروازہ بناتا ہے، ایک قابل بناتا دروازہ۔ تو پیدا کرا نہیں، بنایا، بنایا۔ گھر ایک گونڈا بناتا بہترین انداز میں، پیدا کرتا نہیں، بناتا، بناتا، پیدا نہیں کرتا۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے کی صفت صرف اللہ کی ہے۔ ماں باپ ذریعہ بنتی ہیں بچے کے آنے کا، نہیں پیدا کرتے ہو، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم ایسی پروردگار کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کون پیدا نہیں کرتے؟ کہ ہر چیز میں آپ غور کرتے چلے جاؤ، حقیقت میں تو رہے، بنانا الگ ہے، پیدا کرنا الگ ہے۔ اب اتنی مثال تو سمجھ میں آئیں گے آپ کو۔ پیدا کرنا الگ ہے، بنانا الگ ہے۔ جھاڑ کو بنائے سو نہیں، آسمان کو بنائے سو نہیں، زمین کو بنائے سو نہیں، سمندروں کو بنائے سو۔ اتنی بڑی سمندر کے واسطے بنائے ہوں گے کوئی؟ اتنے بڑے پہاڑوں کو بنایا ہوگا کوئی؟ اگر بنایا ہوگا تو اس زمانے میں کرینا نہیں تھی۔ اب زمانے میں خالی گنڈو پھوڑنے کے واسطے کرین لے کر آنا پڑتا۔ وہ زمانے میں کرینا بنانا بھی نہیں تھے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کس کے ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تو پہاڑوں کو بنانا
یہ انسانوں کا کام ہے، پہاڑوں کے اندر پتھر پھوڑ کو بنا لے سکتے ہیں، مگر پہاڑوں کو پیدا کرنا وہ صرف پروردگار کا کام ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو اس پروردگار کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس پروردگار کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس پروردگار کو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو مانتے نہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک بال لے لو، ایک بال، خالی ایک بال، پوری دنیا کے لوگوں سے، پورے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان معبودوں سے بھی اور پتھروں سے بھی، ہر انسانوں سے بھی، جنات سے بھی، ایک لکڑی کا تنٹ بنا لے کو، لکڑی کا تنٹا بناؤ، دیکھیں گے کیسا بناتے ہیں، ایک تنکا، ایک بال بنا لو، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے وہی عبادت کے لائق ہے، انہوں عبادت کے لائق ہے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لائق ہے، سجدہ کرانے کے لائق ہے وہ، اس کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی تمہارے سے پوچھے وہ ہمارا معبود ہمارے سامنے عبادت کر لیتے ہیں، تمہارا تمہیں کر لو، اوپر پوچھے، غیر یہی پوچھتا آپ کو، غیر تو یہی پوچھیں گا، بھائی تمہارا اللہ تمہارے، ہمارے اللہ ہمارے، ہمارا خدا ہمارے کو، تمہارا خدا تمہارے کو، تمہارا صحیح ہے بولو، کیا مطلب صحیح، تمہارا کیا صحیح ہے؟ ہمیں بول سکتے ہیں کہ تیرا صحیح ہے، غلط ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں پتھر ہے وہ، بے جان ہے وہ، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ طاقت دیے تو طاقت آتی، انہوں تب تک طاقت نہیں دیے طاقت نہیں آتی، تو اسی لیے ہم اس پروردگار کو پکڑ لیں، تمہیں اس کو پکڑ لیں، یہ چیز غلط ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک جماعت جو ہے ویجاگ کو گئی، یہ رسالدار مسجد میں ابراہیم بھائی بول کر تھے، بڑے آدمی تھے، انتقال ہو گیا ان کا، بہت لوگوں کو سدھارے اللہ، اصل انہوں پنجارے، بہت لوگوں کو سدھارے۔ ویجاگ کے اندر اچھے اچھے مسلمانوں کے گھروں میں سائے بابا کے فوٹوਆਂ ہیں، ہر گھر کے اندر مورتی ہے مسلمانوں کے گھروں میں، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت میرے بھائیوں، بہت لوگ جو ہے نا شرک میں اتنے مبتلا ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ویجاگ کو جماعت لے کر گئے ابراہیم بھائی، وہاں گئے تو وہاں دیکھے، گشت میں نکلے تھے انہوں لوگوں کو سمجھانے کے خاطر، ایک آدمی کو دیکھے، پنجارہ تھا بیچارہ، کیا تھا نہیں معلوم، نور بھائیاں بولتی ان کو، پنجارے میں تو برا سمجھتی ان کو، نور بھائیاں بولتی ان کو۔ تو اس کے گھر کو گئے تو انہوں صبح میں اٹھے خود، غیرہ کیا کرتی ہیں دیکھے ہوں گے آپ، صبح میں اٹھے خود پانی کے نہانے کے وقت آنکھیں بند کر کو، ہاتھ ایسا جوڑ کر سورج کی طرف کھڑے ہو کر ایسا کرتی ہیں انہوں، جیسا ایسا اس کے گھر کے قریب گئے تھے، انہوں ایسا کر رہا تھا، انہوں گشت میں گئے تھے، انہوں آنکھیں بند کر لیا تھا، انہوں آئے ابراہیم بھائی، آ کر اس کے ہاتھا پکڑ لیے، اس کے ہاتھا پکڑ لے کر بولے، ఏమరా నీ గాసగాడు రావాడు, ఎవరికి మొక్కుతున్నావు రా నువ్వు, వాడు గాసగాడు రా, నీ గాసగాడికి నువ్వు మొక్కుతావు రా बोले, यानी सूरत तेरे वास्ते पैदा करे अल्लाह, तू उसको मुक्ता क्या, उसकी परस्तिश कर रहा क्या रे बोलकर बोले। अरे सूरत किसके वास्ते बनी? हमारे वास्ते बनी। आसमान किसके वास्ते बनी? हमारे वास्ते। दरिया किसके वास्ते बनी? अल्लाह के अलावा जितनी चीजें को अल्लाह ने पैदा किया वो तमाम चीजें हमारे लिए पैदा करी अल्लाह। हवा हमारे लिए, रोशनी हमारे लिए, सूरज हमारे लिए, चांद हमारे लिए, तमाम चीज़ों को इंसान के लिए पैदा करे अल्लाह। इंसान को अपनी इबादत के वास्ते पैदा करे। कितनी बड़ी अजमत है इस इंसान की, सिर्फ उनकी इबादत के वास्ते पैदा कर लिया है अल्लाह ताला, उनकी इबादत के वास्ते पैदा कर लिया है उन्होंने। तो फिर एक सवाल यहाँ हो सकता, उनकी इबादत क्या उन्होंने हमारी इबादत के मोहताज है? यहाँ भी एक सवाल, हमारी इबादत के मोहताज है क्या उन्होंने? उनको ज़रूरत है हमारी इबादत की? किसी किस्म की ज़रूरत नहीं अल्लाह को, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं। क्या फरिश्ते कम है हमारे से इबादत में?
فرشتوں کو اللہ جس وقت بنایا ہے تب سے لے کر قیامت تک وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ کیسے عبادت میں ہے؟ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو بنایا ہے، جب سے بنایا ہے تب سے وہ ان کی عبادت میں ہے۔ کب تک رہیں گے؟ قیامت تک رہیں گے۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی کس حالت میں ہے۔ جس حالت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا اور جس حالت میں ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا اسی حالت میں ہے وہ۔ تو کیا ان کی عبادت کی کمی نہیں تھی کیا اللہ تعالیٰ؟ کمی تھی کیا تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہماری عبادت کے ضرورت ہے؟ نہیں بھائیو، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے بیانوں میں بات سنی ہوگی، کیا بول کر سنی ہوگی؟ پورے لوگ اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی شان بڑھنے والی نہیں ہے۔ پورے لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کی شان ذری بھی گھٹنے والی نہیں ہے۔ سنے ہوتی ہے بیانوں میں، تو وہ ذات ہے اللہ کی۔ پورے انسان مل کر ان کی عبادت کریں گے تو ان کی شان کوئی بڑھنے والی نہیں ہے، جیسی ہے ویسی جائے ان کی شان۔ ضرورت نہیں ان کو، اس وجہ سے کہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے کو ضرورت ہے۔ ایک امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس امتحان میں میرے بندے کامیاب ہوتے نہیں ہوتے یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا۔ میں ان کو بندوں کو پیدا کیا ہوں کہ وہ عبادت کر کے ہم تک آئیں، وہ مجھے نہ دیکھیں مگر میرے نہ دیکھنے پر بھی وہ لوگ ایمان لائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے عبادت سے، فرشتوں سے بھی زیادہ یہ انسان آگے بڑھا ہے۔ فرشتوں سے زیادہ اس انسان کی حقیقت ہے اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ ارے فرشتوں کے آگے ہے انسان، فرشتوں کے آگے ہے، فرشتوں سے بھی بہت بڑا ہوا ہے کبھی یہ، جبکہ اس کے اندر اللہ کا حکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، فرشتوں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے انسان۔ بہرحال دوستو، مجھے یہ کہنا ہے آج کے سبق، آج کے درس میں، یہودی عیسائیوں کو کہنے لگے کہ تمہارا مذہب بے بنیاد ہے، عیسائی یہودیوں کو کہنے لگے کہ تمہارا مذہب بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کی آیت میں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، ان کو کتاب دی گئی ہے، پھر بھی یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں، اسی کو یہاں ذکر ہے، یہ پہلی آیت میں ہے۔ دوسری آیت میں یہ بات ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جو مسجدوں میں آنے سے روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو ہی نہیں سکتا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ تعالیٰ کے نام لینے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے روکنا اور مسجدوں میں آنے سے روکنا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ظالم ہے۔ آگے کی آیت ہے، یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی، ذہن میں رکھو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرے مکے میں بہت ستائے نبی کو، بہت ستائے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ حکم دینا پڑا نبی کو، نبی آپ یہاں سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، یہ ظالم لوگ ظلم کرتے رہیں گے، یہاں سے نکلو آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام پہلے اللہ کے نبی نکل کر کسی اور جگہ جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں والے بہت استقبال، آپ کا بہت استقبال کیا، گاؤں کے باہر سے آپ کا استقبال، ویلکم ہوا بہت۔ مدینہ میں آنے کے بعد، حالانکہ 10 سال رہے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال کے اندر بہت انقلاب آیا۔ جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے تھے، خواب دیکھے تھے کہ پورے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے ہیں
عمرے کے راستے گئے ہیں، حج کے اندر گئے ہیں، طواف وغیرہ کر رہے ہیں اور وہ جانور وغیرہ ذبح کر رہے ہیں، جا کر ذبح کرتے ہیں. یہ سارے خواب دیکھے. خواب دیکھنے کے بعد کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، بولتے وہی بولے تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات. جیسے جبرائیل علیہ السلام آ کر حکم دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے بول کر جیسا بولتے ہیں ویسا ان کا خواب دیکھنا بھی ویسا ہوتا. تو خواب کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کو چلے. پورے صحابہ ساتھ تھے، مکہ مکرمہ کو چلے. ایک مقام ہے، مقام حدیبیہ کے نام سے. وہاں کافروں کو معلوم ہو گیا، مشرکوں کو معلوم ہو گیا نبی مدینے سے اپنے صحابہ کو لے کر مکے کو آ رہی بول کر. جیسے ہی معلوم ہو گیا ایک مقام ہے حدیبیہ کے موقع پر، وہاں آ کر نبی کو روکے وہاں نہیں تمہیں نہیں آ سکتے مکے میں بول کر روکے. آپس میں معاہدہ ہوا، دونوں کا لکھا پٹی ہوئی، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال نہیں آئیں گے، واپس چلے جائیں گے. پورا معاہدہ ہوا. اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی. ہم یہاں روک رہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، ہر صحابی وہاں جا کر دعائیں کریں گے، تو پوری عبادت کریں گے. اس وقت روکنے والے کون ہیں یہاں؟ یہ صلح حدیبیہ کی جگہ پر مشرکین ہیں، کافرہ ہیں، کیونکہ ان کے قبضے میں تھا اس وقت. تو یہ لوگ روکے. تو اس وقت میں آیت نازل ہوئی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے روک رہے نا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے گئے، مکے کو نہیں گئے، واپس چلے گئے. صحابہ کرام کے اندر اتنی طاقت تھی، اللہ نے اتنی طاقت دیا تھا نبی کو بھی، صحابہ کرام کو، کہ اگر اس وقت میں لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا تو انہیں جیتتے تھے انشاءاللہ تعالی. حضرت عمر، کیا اللہ کے نبی ہمیں حق پر نہیں کیا بولو؟ عمر، اللہ کا حکم ہے، خاموش. بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے تھے ان کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کا حکم ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہو گیا، یہ سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے. یہاں جو بھی ہوگا، وہ جو آدمی مدینے سے مسلمان ہو کر آئے گا مکے میں، تو مکے والے واپس کر دیں گے، ہمیں واپس نہیں کریں گے. کافران بول رہے جو آدمی تمہارے مدینے سے ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا تو تمہیں واپس کرنا. کیا ظلم دیکھو، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کرتے، مکے والے بول رہے ہیں، اور تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کرتے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے تو تمہیں واپس کرنا. ٹھیک ہے، لکھو. معاہدہ ہوا. ایسے ایسے معاہدے اس میں لکھے گئے. صحابہ کرام بولے کیا ہمیں حق کو نہیں کیا؟ حق کو ہے تو کہیں کو دبنا ہمیں بول کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، یہی حکم ہے ہمارے. چلو، چنانچہ وہاں پورے جتنے جانور ساتھ لائے تھے وہاں ذبح کر دیے، سب ہو گئے. پھر واپس چلے گئے، واپس گئے، مکے کو نہیں گئے، واپس گئے. اس وقت میں پوری تفصیل ہے، وہ آیتیں پھر الگ ہے. اس وقت میں انشاءاللہ زندگی میری بھی باقی رہی، آپ کی بھی باقی رہی، تو انشاءاللہ تعالی جب اس وقت بیان کریں گے آپ کے سامنے تو پورا واقعہ. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت کر کو 6 سال ہو گئے ہیں. اس وقت کا واقعہ ہے یہ. اس وقت میں آیت نازل ہوئی. تو یہ آیت کے بعد پھر اور ایک آیت جو 13، 14، 15ویں آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ آیت کے بارے میں یہ آیا ہے اس میں کہ تحویل قبلہ بولتے ہیں. تحویل قبلہ بولے تو دوسرے پارے میں آئے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے. وہاں جانے کے بعد لگ بھگ 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، یعنی قبلہ وہ پہلا قبلہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اللہ کے نبی کے دل میں بھی تھا یہ بیت المقدس کی طرف کے بجائے بیت اللہ کی طرف ہمارا قبلہ بیت اللہ کا ہوتا تو اچھا تھا بول کر اللہ کے نبی کے دل میں بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں باتوں کو. تو بہرحال 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. 16 مہینے کے بعد نماز کی حالت میں آیت نازل ہوئی کہ اب قبلہ تمہارا یہ نہیں ہے، تمہارا مکہ مکرمہ قبلہ ہے بول کر. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، اس طرف جا ادھر پلٹ، جب سے اس طرف کر کے نماز پڑھنے لگے، قبلے کی طرف، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھنے لگے. تو اس وقت یہ کافر مشرک لوگ یا یہود و نصارہ نبی سے اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے نبی ہے تمہارے، کیسے نبی ہے تمہارے؟ چند دن ادھر کرنے عبادت کرو بولے، اب چند دن ادھر عبادت کرو بولے. اب ان کو کوئی سی بھی ایک چیز ملنا بہانا یہودیوں کو. تو ان کی تردید، ان کا جواب دینے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق بھی اللہ کا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مشرق بولتے ہیں، جہاں ڈوبتا اس کو مغرب بولتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. جدھر دیکھے، جدھر رخ کر کے بھی عبادت کرے وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں. ان کی مرضی ہے، جدھر حکم دے ادھر نماز پڑھنا ہے ہمارے کو بول کر یہ آیت نازل ہوئی. پوری دنیا ان کی ہے، جدھر حکم دے پڑھنے کے واسطے ادھر. تو خاموش بڑھ گئے علماء یہودیاں یہ آیت کے بعد. اللہ جدھر حکم دے، یعنی نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو بولتے ہیں. یہ تینوں باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو بول لینا بے بنیاد ہے بول کر وہ بات، دوسرا مسجدوں میں آنے سے روکنے کی بات، تیسرا قبلہ اول سے منہ پھیر کر قبلہ ثانی کی طرف رخ کرنے کا ذکر. یہ تینوں باتیں اس میں مین باتیں. کیا باتیں ہوئی بول کر بولے تو بولنے آتا آپ کو. یہ 3 باتیں ہوئی آج. انشاءاللہ وہ 5 منٹ کے اندر آپ کو پڑھ کر ختم کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہماری زبان میں ہمارے کو سمجھ میں آ گیا، اب پیور اردو زبان میں اب سمجھیے، اب سمجھ میں آ جاتی بات. ترجمہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں. اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک. تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا. اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. نمبر 2 بات، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. تیسری بات، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. چوتھی بات، اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں. 5ویں بات، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں اختلاف کرتے رہے ہیں. یہودی کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی نصارہ سرے سے غلط ہے. اور اسی طرح نصارہ بھی کہنے لگے کہ یہود کا مذہب بے بنیاد ہے، یہ لوگ سرے سے غلط ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں یہودی اور نصارہ آسمانی کتابیں ہی پڑھاتے ہیں. یہودی تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور دونوں کتابوں یعنی تورات و انجیل کی تصدیق موجود ہے. ان یہودیوں اور نصارہ کا دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور یہ بے علم مشرکین جو جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے
انہوں نے وہی کہا کہ ان یہود و نصارہ دونوں کا دین بے بنیاد ہے، اب حق پر تو بس ہم ہی ہیں، دنیا میں تو یہ سب اپنی اپنی ہانک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن عملاً فیصلہ کر دیں گے اور اس حقیقت کو بتلا دیں گے کہ کون حق پر تھے اور کون باطل پر تھے۔ اس کے بعد دوسری آیت ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ الی آخرہ، ترجمہ ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے، باخبر ہے۔ ان دو آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2 بات، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ نمبر 3، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ چوتھی بات، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں۔ 5ویں بات، جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے۔ 6ویں بات، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہودیوں نے تحویل قبلہ کے بعد کم سمجھ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے اور مسجد نبوی کی ویرانی کی کوشش کی، یعنی ہم لوگوں کو روکیں گے تو مسجد ویران پڑ جائے گی، کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا بول کر مسجد نبوی میں ویرانی کی کوشش کی۔ روم کے بعض سلاطین جن کا تعلق نصارہ سے تھا، انہوں نے بیت المقدس کی ویرانی کی کوشش کی، یعنی اس میں کوئی نماز نہیں پڑھنا، ویران ہو جانا مسجد نبوی بھی اس میں نماز نہیں پڑھنا، ویران ہو جانا۔ مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ ایسا کوشش کرے، اور روم کے بادشاہ بھی اس بات کی کوشش کرے، حالانکہ روم کے بادشاہ نصارہ تھے کہ اہل کتاب تھے، وہ بھی کوشش کرے کہ بیت المقدس میں کوئی نماز نہیں پڑھنا، ویران ہو جانا بول کر۔ اور جب سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مسجد الحرام میں داخل ہونے نہیں دیا، اور ایک معاہدے کے بعد حدیبیہ سے مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔ اس طرح مکے کے مشرکین نے بیت اللہ میں عبادت سے روکا اور کہنے لگے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جنہوں نے بدر کے روز ہمارے باپ، چچا اور بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، اس میں بڑے بڑے لوگ کافرہ مارے گئے تھے، وہ ایک دشمنی تھی روکنے کی بھی۔ یہی بول رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو آنے دیں گے، مکے میں ایسے لوگوں کو آنے دیں گے جنہوں نے لڑ کر ہمارے باپ داداؤں کو قتل کیا، ایسے لوگوں کو ہم آنے نہیں دیتے بول کر ان کے اس میں، جنہوں نے بدر کے روز ہمارے باپ دادا چچا اور بھائیوں کو قتل کیا ہے، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے بڑا بھاری ظلم یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی جائے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم کی وہی سنائی گئی ہے۔ ایسے مسلمان جنہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا گیا، انہیں اس موقع پر تسلی دی گئی کہ مسلمان مسجد حرام سے روک دیے جانے کے سبب رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ تمام مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس جگہ بھی اللہ کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ تو وہیں ہے اور وہ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کا معنی مطلب ترجمہ وغیرہ کو سننے کی، اللہ سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔